نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دوہرے داماد مسلمانوں کے تیسرے خلیفہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کی شان میں ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں لکل نبی رفیق و رفیقی فی الجنت عثمان۔ ہر نبی اور ہر پیغمبر کا ایک دوست اور رفیق جنت میں ہوگا، اور میرا دوست اور رفیق جو ہے وہ جنت میں حضرت عثمان ہے۔ اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ جس سے رب کائنات کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، اور یہ وہ عظیم شخصیت ہے پوری انسانیت میں، اس امت میں نہیں بلکہ پوری انسانیت میں وہ عظیم شخصیت ہے کہ جس کے نکاح میں یکے بعد دیگرے ایک عظیم المرتبت پیغمبر کی دو بیٹیاں وہ ان کے نکاح میں آئی۔ یہ فضیلت پوری انسانیت میں کسی اور کو حاصل نہیں، لیکن بدقسمتی سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بدبخت اٹھ کر اس عظیم المرتبت انسان کی شان میں گستاخی اور توہین کرتا ہے، اور اس عظیم جرم کا وہ مرتکب ٹھہرتا ہے جس کے بارے میں رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا رأیتم الذین یسبون اصحابی فقولوا لعنۃ اللہ علی شرکم۔ جب تم کسی کو دیکھو کہ جو میرے صحابہ پر تبرہ کر رہا ہو تو اس شخص پر آپ کہہ دو، اس شخص کو لعنۃ اللہ علی شرکم، تمہارے اس شر پر خدا کی لعنت ہو۔ لہٰذا اللہ فی اصحابی فرمایا کہ میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو لا تتخذوہم غرضا من بعدی فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم۔ کسی بھی صحابی کے ساتھ بغض رکھنا یا بغض کا اور کینہ کا اظہار کرنا در حقیقت اللہ کے محبوب پیغمبر کے ساتھ بغض رکھنا ہے۔ لہٰذا ان بدبختوں کو چاہیے کہ اللہ کے محبوب پیغمبر کے صحابہ کی توہین سے باز آئیں، اور اللہ کے محبوب پیغمبر کی ان تربیت یافتہ جماعت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی توہین اور گستاخی سے باز آئیں، ورنہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جو براہ راست رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اور گستاخی کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی محبت کو اپنی محبت قرار دی ہے، اور صحابہ کرام کی گستاخی اور بغض کو اپنے ساتھ کینہ اور بغض کے علامت قرار دی ہے۔ لہٰذا ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ جامع القرآن حضرت سیدنا عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شان اور عظمت کو سلام پیش کرتے ہیں۔ رب کائنات ہمیں صحابہ کرام کی عقیدت اور محبت اور عشق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔